صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باہر جانا بولے تو بہت آسان دکھتا، اندر آنا بولے تو بہت وزن پڑتا۔ مسجد سے باہر نکلتے وقت پاؤں جلدی اٹھتا، مسجد میں اندر آتے وقت پاؤں پر وزن پڑتا، کیونکہ سننا یہ بہت وزن کام ہے۔ قیامت میں افسوس بندہ اسی بات کا کرتا، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ دنیا میں کوئی بھی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ہم صرف یہ بات اس لیے سن رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ اگر یہ بھی نہ سنیں تو پھر دنیا میں نافرمانی پھیل جائے گی، اسی لیے بار بار سنایا جاتا ہے، صبح کو بھی سننا، دوپہر کو بھی سننا اور شام کو بھی سننا، سنتے رہنا۔ اللہ رب العزت اگر ایک وقت کا سننا بھی کام میں آ جائے گا تو پھر اس کے لیے ہدایت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو دھیان کے ساتھ اور باہر والے بھی اندر آ جاؤ۔ حیات الصحابہ کی تعلیم کا بہت مبارک عمل ہے، بہت مختصر ہے اور بہت مبارک بھی ہے، اس کے اندر برکت بہت ہے، اور اس عمل کے بعد دعا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے حالات ہوتے ہیں اس میں، ہر آدمی کو اور خصوصاً ہر کام کرنے والے ساتھی کو اس میں شرکت کرنا چاہیے۔ اس لیے بھائی دھیان سے سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واخرج الامام احمد عن حمید بن ہلال قال کان رجل من الطفاوة طریقه علینا یاتی علی الحی فیحدثهم قال اتیت المدینة فی عیر لنا فبعنا بضاعتنا ثم قلت لأنطلقن إلى هذا الرجل فلاتين من بعد بخبر فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يريني بيتا قال إن امرأة كانت فيه فخرجت في سرية من المسلمين وتركت 12 عنزة وسيستها التي تنسج بها قال ففقدت عنزا من الغنمها وسيستها قالت یا ربی قد ضمنت لمن خرج فی سبیلک ان تحفظ علیہ وانی قد فقدت عنزا من غنمی وسیستی وانی انشدک عنزی وسیستی وانی انشدک عنزی وسیستی قال فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر له شدت مناشدتها لربها تبارک وتعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاصبحت عنزها ومثلها وسیستها ومثلها وحاتیک فآتها فاسألها ان شئت قال قلت بل اصدقك قال الحیثمی
رواہ لامام احمد ورجالہ رجال الصحیح۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ رب العزت ساری امت کے لیے یہ قرن اول کا ہیرا مبارک کام ہمارے لیے عطا فرمائے۔ روز اول سے لے کر آج تک جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے یا نکل رہے ہیں یا آئندہ چل کر نکلیں گے، اللہ کی ان لوگوں کے ساتھ غیبی مدد ہوتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی کام میں فائدہ سمجھ میں آ سکتا ہے، فائدے کے ساتھ میں نقصان بھی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ فائدہ سمجھ میں آ سکتا اور فائدے کے ساتھ نقصان بھی سمجھ میں آ سکتا۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ کام ایسا ہے اس میں نقصان دکھ سکتا ہے، نقصان سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن نقصان نہیں ہوتا۔ فائدہ سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، لیکن فائدہ ہی ہوگا، کیونکہ یہ کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ یہ کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جس کے کرنے کے بعد نفع ہی نفع ہو یا نقصان نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے رہتے کہ دنیا کے کام کرتے کرتے مالدار کروڑ پتی بن جاتے، پھر ایک زمانہ ایسا آتا وہی کام کرتے کرتے غریب بھی ہو جاتے۔ کھیتی والا کھیتی میں کھیتی کرتے کرتے مالدار ہو جاتا، پھر ایک زمانہ ایسا آتا اس پر پھر کھیتی کرتے کرتے غریب بھی ہو جاتا۔ کھیتی والا اپنی کھیتی میں، دکان والا اپنی دکان میں، تاجر اپنی تجارت میں بھئی نفع بھی دیکھ سکتا اور نقصان بھی دیکھ سکتا۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ کام ایسا ہے، چاہے بچہ کرے یہ کام ایسا ہے، چاہے عورت کرے یہ کام ایسا ہے، چاہے مرد کرے یہ کام ایسا ہے، چاہے بوڑھا کرے، اللہ رب العزت کسی طرح سے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اسے، کسی طرح سے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اسے۔ یہ اس کام کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس کام کے کرنے والوں کے ساتھ بڑی بڑی غیبی تائیدات، بڑی بڑی غیبی تائیدات حدیث کی کتابوں میں بھری ہوئی، حدیث کی کتابوں میں بھری ہوئی۔ دنیا میں یہ کار نبوت ایسا کام ہے، یہ کار نبوت ایسا عمل ہے کہ میرے عزیزوں، اور جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کے کرنے والے کو ہمیشہ فائدہ ہی ہوگا، نقصان سمجھ میں آئے گا لیکن نقصان نہیں ہوگا، لیکن نقصان نہیں ہوگا۔ بس اس کی بہترین بات یہ ہے کہ اگر آدمی کو یقین نہ آئے تو تجربہ کر لے، اسے کرنا شروع کر لے۔ اس کی بہترین بات کیا ہے کہ کیا کرے؟ اس کو کرنا شروع کر لے، یہی اس کا تجربہ۔ سننے سے نہیں سمجھ میں آئے گا، دیکھنے سے بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، کسی کے بولنے سے بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ میرے عزیزوں، جب خود کریں گے اور جب اللہ کی مدد سمجھ میں آئے گی تو پھر اللہ اسے جو ہے اس کے یقین کو مسلم کرے گا۔
اس کے یقین کو کیا کریں گے؟ بولو مسلم کریں گے۔ کام کرنے والے کے ساتھ اللہ کی غیبی نصرت، اللہ اس کام کرنے والے کو نقصان میں نہیں ڈالتے، کام کرنے والے کو اللہ کس میں نہیں ڈالتے؟ نقصان میں نہیں ڈالتے، کیونکہ یہ کام اللہ رب العزت نے چن کر ہمیں دیا ہے، منتخب فرما کر ہمیں دیا ہے۔ کیا نقصان میں ڈالنے کے لیے دے گا اللہ؟ اللہ اگر اپنی طرف سے اگر کوئی حکم اپنے بندوں کے لیے کرے، اللہ اپنی طرف سے بندوں کے لیے کوئی حکم کرے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے امتیوں کے لیے کسی کام کے کرنے کا حکم دیں، تو کیا نقصان میں ڈالنے کے لیے کہہ دیں گے؟ کیا نقصان میں ڈالنے کے لیے حکم کریں گے؟ میرے بھائی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کوئی کام بولتا نا، تو بیٹے کو نقصان میں ڈالنے کے لیے نہیں بولتا، بولتا کیا باپ؟ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے جو کام بولتا کہ اس بیٹے کو نقصان میں ڈالنے کے لیے بولتا، نقصان میں ڈالنے کے لیے بولتا۔ باپ اپنے ہوش و حواس کے ساتھ اپنے بیٹے کو فائدہ پہنچانے کے لیے بولتا۔ اگر بیٹے کو وہ کام نقصان دکھا تو بھی بعد میں چل کے کیا ہوتا؟ بولو فائدہ ہوتا، کیونکہ باپ نے بولا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، باپ کی بات کبھی غلط ہو بھی سکتی، باپ کی بات کیا ہو سکتی بولو؟ اور کبھی غلط ہو سکتی ہے۔ میرے عزیزو، کیا خیال ہے آپ کا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ آپ کی بات ماننے پر کیا ہمیں نقصان ہو سکتا؟ تو پھر میرے عزیزو، پھر کیا خیال ہے اللہ رب العزت کے سلسلے میں؟ اللہ ہمیں کسی کام کے کرنے کا حکم کریں اور اس کام کے کرنے کے بعد ہمیں نقصان ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے بولو بھائی، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، اللہ کا حکم بندوں کے لیے رحمت ہے، اللہ کا حکم بندوں کے لیے کیا ہے؟ بولو رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بندوں کے لیے کیا ہے؟ بولو رحمت ہے۔ ان کی بات ماننے میں اللہ کی غیبی مدد ہے۔ اللہ رب العزت جب مدد کرتے عقل کے خلاف مدد کرتے۔ غیبی مدد بولے تو ہاں خالی تربوزے مل جانا یا آم مل جانا یا کھانے کی دعوت ہو جانا یا موزہ مل جانا، یہ نہیں ہے غیبی مدد بولے تو۔ میرے عزیزو، جب غیبی مدد ہوتی نا، عقل کے خلاف ہوتی۔ کیسے ہوتی بولو؟ عقل کے خلاف ہوتی۔ ہاں، دریا کے اندر سے مچھلی نکلی، دریا کے اندر سے کیا نکلی؟ مچھلی نکلی جی۔ 18 دن تک اس کا گوشت کھاتے رہے، اور اس مچھلی کو لانے والا اور پکڑنے والا کوئی نہیں، اس مچھلی کو لانے والا اور اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں جی۔ 13 صحابہ اس مچھلی کی ہنکی کے اندر اتر کے اور اس کی چربی کو نکالتے تھے۔ کتنی بڑی مچھلی ہو، 300 کا لشکر، اور جب مدینہ منورہ آیا تو 18 دن کھا کے اور اس کا مچھلی کا توشہ اور مچھلی کا گوشت توشے میں مدینہ تک لے آئے، اس کا گوشت خراب نہیں ہوا، اس کا گوشت کیا نہیں ہوا؟ خراب نہیں ہوا۔ اللہ کی جب مدد ہوتی ہے تو عقل کے خلاف ہوتے ہیں۔ پانی خشک ہو گیا، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔ صحابہ کی بڑی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، پانی جو ہے ختم ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پانی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، کہ پانی کیا کریں گے اب؟ پانی کچھ بچا ہے؟ لگا یا رسول اللہ کہ سارا پانی ملا کے بس اس لوٹے کے اندر ہے بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوٹے کے اندر اپنا دست مبارک رکھ دیا۔ میرے عزیزو،
میرے عزیزوں، دیکھنے والوں نے دیکھا، بیان کرنے والوں نے بیان کیا، اور آج تک اور یہ بات زندہ مثال بن کر کھڑی ہو گئی. اور جس طرح سے موٹر سے پانی نکلتا، اللہ رب العزت نے آپ کی انگلیوں سے پانی جاری کر دیا اور لوٹے کے سوراخ سے پانی باہر آنا شروع کر دیا. پورے قافلے نے اور پانی کو استعمال کیا، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی پانی پلا لیا. جانوروں کو بھی کیا کر دیا؟ بولو، پانی پلا لیا. میرے عزیزوں، جب اللہ کی مدد آتی نا، جب اللہ کی مدد آتی تو وہ عقل کے خلاف آتی. کس کے خلاف آتی؟ بولو، عقل کے خلاف آتی، بشرطے کہ بندہ کام کرے. اب کام نہ کرتے ہوئے مدد ہونا کا تو آتی کیا بات؟ کام کرے بغیر بھئی ہمیں مدد چاہیے تو مدد آئے گی. اللہ کی جو مدد ہے، اللہ کی جو غیبی مدد ہے، وہ کام کرنے کے ساتھ ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ کام کریں، اللہ کے راستے میں خروج کریں، اللہ کے راستے میں خروج کریں. اللہ کا وعدہ ہے. کس کا وعدہ ہے؟ بولو، اللہ کا وعدہ ہے. دیکھو اس واقعے میں، اس کتاب میں کیا لکھا ہے. حمید ابن ہلال رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں. انہوں فرماتے قبیلہ تفاقہ ایک آدمی ہمارے قبیلے کے اوپر سے گزرتا تھا، یعنی کہ یہ صحابی ہے. یہ کون ہے؟ قبیلہ تفا کا جو ساتھی ہے کون ہے؟ یہ صحابی ہے. ہمارا قبیلہ جہاں پر تھا، ہمارے قبیلے کے اوپر سے اور کبھی ادھر کبھی ادھر گزرتے، لیکن راستہ چلتے چلتے ہمارے قبیلے والوں کے پاس کھڑے ہو کے ایک دو باتیں سنا کے چلے آتے. ایک دو باتیں کیا کرتے؟ بولو، سنا کے چلے آتے. جیسے گاجن پلی جانا ہے، بول کنڈلے مٹے پہ ایک آدمی مل گیا، یہ دو آدمی مل گئے، کھڑے کھڑے ایک دو باتیں کر کے آگے جانا. خالی بے پار کی باتیں نہیں کر لینا نور بھائی، خالی بے پار کی باتیں نہیں کر لینا. کیا بات کر لینا؟ بولو، دین کی بات کرنا. کیا کرنا بھائی؟ دین کی بات کرنا. یہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے قبیلے کے اوپر سے ایسا گزرتے کہ وہ ہمارے قبیلے کے ایک دو آدمی جو ان کو ملتے ہیں ان کو بلا لے کے اور ایک دو حدیث سنا کر جاتے. ایک دو حدیث کیا کرتے؟ بولو، سنا کر جاتے. میرے عزیزوں، ہم لوگ بھی جہاں کہیں سفر کرتے نا، تو اگر رستے میں اگر تھوڑا بہت ہمارے پاس وقت ہو، اگر کوئی آدمی مل جائے کسی گاؤں کا، کسی قبیلے کا، لاسٹ میں اگر کوئی ہوٹل والا ہی ہو، لاسٹ میں اگر کون ہو؟ کوئی ہوٹل والا ہی کیوں نہ ہو، بھئی ہم نے 2-4 بجی خرید لیا، اب ہوٹل والا مسلمان ہے، تب ہم اس گاؤں پہ سے جا رہے ہیں، دوسرے گاؤں جا رہے ہیں، تو کم سے کم دو باتیں ایک حدیث بول کے آگے چلنا. یہ صحابہ کی عادت تھی. کس کی عادت تھی؟ صحابہ کی عادت تھی. اگر ایسے ہی گزر گئے تو کوئی کمال نہیں. ایسے ہی گزر گئے تو کوئی کمال نہیں. ہم ایک سفر کر رہے تھے ادھر کوسا گاؤں مدی کیرا کے لیے. رستے میں ایک گاؤں پڑتا، اسٹیشن ہے وہ گاؤں پہ، تگلی. ایک چکن پکوڑے والا ہے ایک کونے میں، ماشاء اللہ اس کا چکن پکوڑا بھی اچھا چلتا. تو ہم جا کے اس سے بات کریں، بھائی چکن پکوڑا ہے کیا؟ ہاں اچھا، کتنا ہونا؟ آدھا kg ہونا. تو انہوں نے اٹھا دیا تھا، لیکن جو پھر بھی تمہارے لیے میں دال تو لوگوں ڈالا پھر دوبارہ. اب وہاں پر بیٹھے تھے، ہم اس سے دین کی ایک دو بات کرنے لگے تو وہ کیا بولا؟ کیا جی تمہیں پکوڑا کھانے؟ کھا کے جاؤ خالی، دین کی باتیں کہیں کر دی تمہیں. کیا بولے؟ پکوڑا کھانے آئی تمہیں، کیا کر کے جاؤ؟ خالی پکوڑا کھا کے جاؤ.
تمہیں دین کے بعد ایک کر دی. ارے نئی بات تو مسلمان تو ہمارے نبی کی عادت تھی بھائی صاحب، جنگل پہاڑا میں سے نکلے تو بھی کون تو آدمی دکھا تو کوئی تک دین کی بات بتا کو جاتے تھے. اللہ کے ولیوں کی عادت تھی ماں، انہوں کوش تو گاؤں سے تو ایسا گئے تو، اور کسی کو جو بھی آدمی ملتا اسے کوش تو ایک دو بات بول کے جاتے تھے. ویسے ایک دو بات بولتی ہمت تیرے کو ہمیں، ایسے ایک دو بات تیرے کو بولتی ہیں ہمیں کہ تو ایسا بولنا کو لکھو ہے کیا؟ نہ کہو با ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے بھائی، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی عادت ہے، انہوں جہاں سے بھی نکلتے جہاں سے بھی گزرتے پاس پڑوس کے آدمیوں کو دین کی بات بتا کے جاتے. اچھا لو پھر کھا لو بیٹھو، دال ڈالنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پیسے نکو جا ہوتا ہے. کیا با اب تو اڈایا ہم کو، اب پیسے نکو جا بولتا ہے. نہیں لو تمہیں ہمارے نبی کا کام کرتی ہی نا، تمہیں ہمارے کیا کرتے ہی؟ نبی کا کام کرتے ہی نا، پیسے نکو لو. تو ہمیں 100 روپے زیادہ سے دے کو بولے، نہیں لے با ہمیں پیسے تیرے کو زیادہ سے دینا کو بول لیے تھے، تو ہمارے لیے کڑھائی دال کو پھر دوبارہ سے تل کو کھلاتا ہے. بس ہماری طرف سے ایک بات ہے، دیکھو کہ کوئی بھی دین کی بات سنے تو ذرا محبت سے سن با، ایسا قصور لینے کو بولتے ہیں. پھر ہم دوبارہ بھی گئے، تیبارہ بھی گئے، بہت استقبال کیا. ہاں آج بھی کیا تو سناتی ہیں، کیا ان کو پوچھا ہونے سے. اللہ اسے توفیق دے، پھر وہ اللہ کے راستے میں بھی نکلنے والا بن گیا. اللہ بہت قبول فرمائے. لیکن میرے عزیزو، ہم لوگ جب اپنے سفر کرتے تو سفر کے دوران کوئی گاؤں پڑتا، کوئی قبیلہ پڑتا، کوئی گھر پڑتا، اگر کم سے کم جاتے جاتے یہ ایک آدھ بات ہمیں کر کے گزرنا چاہیے. یہ جو صحابہ کی عادت تھی. کیا فرماتے کہ طفا خاندان کا جو ہے ایک آدمی جب وہ ہمارے قبیلے کے اوپر سے گزرتا کہ ہم میں سے جو ایک دو آدمی ملتا تو وہ ایک دو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کر جاتا. ایک بار انہوں نے یہ سنایا، ایک بار ہمارے قبیلے والوں نے کیا سنایا؟ ایک بار سنایا، میں گیا مدینے کو اور ہماری ایک جماعت کے ساتھ ہم تجارت کا مال لے کر گئے تھے مدینے میں بیچنے کے لیے. تو ہم نے جا کر مال بیچنے لگ گئے، دکان لگا کر مارکیٹ میں. میرا مال جلدی بک گیا. کیا بولا؟ میرا مال جلدی بک گیا. تو میں نے سوچا میں جاتا ہوں، اس آدمی سے ملتا ہوں جو کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں اس سے مل کے اس سے بات کر کے پھر ہمارے گاؤں کے جو لوگ ہیں اور جا کے کیا کروں گا، میں ان کو اس کی بات بتاؤں گا، وہ آدمی کیسا ہے اور نبوت کا دعویٰ کیسے کرتا ہے، کیا کیا باتیں بتاتا ہے، اور جا کے میں کیا کروں گا، اپنے قبیلے کو بتاؤں گا. بلکہ میں پہنچا تو میں لوگوں میں تلاش کیا، ارے وہ آدمی کہاں ہے اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہاں تک کہ میں پہنچ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی ایک گلی میں کچھ لوگوں سے بات کر رہے تھے. مدینے کی ایک گلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ کچھ لوگوں سے کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے. میں جب پہنچا ان کے پاس تو میرے پاس یہ ایک دو ساتھی اور بھی کھڑے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اشارہ کیا ایک گھر کی طرف، دیکھو یہ گھر. کیا بولی؟ کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ایک دو آدمی کھڑے ہوتے تھے، میں بھی گیا، میں بھی جا کر وہاں کھڑے ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے بتا رہے ہیں، دیکھو وہ گھر کو، وہ گھر میں ایک عورت رہتی ہے. کیا بول رہے ہیں؟ وہ گھر میں ایک عورت رہتی ہے اور وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ اللہ کے راستے میں سفر کیا. اور جب وہ عورت اللہ کے راستے میں سفر کری تو گھر یعنی کہ جب خروج کرنے سے پہلے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے پہلے اپنے گھر میں 12 بکریاں چھوڑی اور جو ہے کہ کپڑے بننے کا ایک برش چھوڑ کر گئی. جب وہ اللہ کے راستے میں وقت لگا کر واپس آئی، واپس آنے کے بعد دیکھا بکریاں 12 نہیں بلکہ 9، بکریاں 12 نہیں بلکہ 11 ہیں.
اور وہ جو کانٹا کپڑے بننے کا، اون سے کپڑے بننے کا جو کانٹا تھا وہ بھی نہیں. گن لیا، رات کو مصلی بچھا لیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ سے کہنا شروع کر دیا، اے اللہ آپ ہی تو کہتے ہیں جو آدمی میرے راستے میں نکلتا ہے میں اس کی حفاظت کروں گا، اس کے سامان کی حفاظت کروں گا. کہاں کری آپ نے حفاظت میرے سامان کی؟ میری بکری گم گئی. کس کو بول رہی ہے؟ عربی کس کو بول رہی ہے؟ کہاں کری آپ نے حفاظت؟ میری بکری گم گئی اور میرا کانٹا کھو گیا. آپ نے تو میری حفاظت نہیں کی. اے اللہ میں قسم دیتا ہوں تمہیں میری بکری کی اور اس کانٹے کی، میں تمہارے راستے میں گئی تھی اور مجھے ہونا ہے سچ. میں تمہارے راستے میں گئی تھی، وہ مجھے کیا ہے نا ہونا ہے سچ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا، اس کے رونے نے، اس کے منانے نے اللہ رب العزت کو خوش کر دیا. صبح ہونے سے پہلے ایک بکری وہی والی اور اس کی جیسی دوسری بکری، اور ایک کانٹا وہی والا اور ایک کانٹا اس کے جیسا، اور اس کو اس کے گھر کے دروازے پر مل گیا. اس کو اس کے کہاں پر مل گیا بولو؟ گھر کے دروازے پر مل گیا. اللہ رب العزت نے غیبی خزانے سے اس کو لوٹا دیا. کس سے لوٹا دیا؟ غیبی خزانے سے کیا کر دیا؟ لوٹا دیا. اس عورت نے کہا کل رات میں جو تکلیف ہوئی مجھے بکری کے کھو جانے کی وجہ سے، تو اس لیے ایک زیادہ دیا اللہ تو نے. کیا بولے؟ اب کہتا نہیں تو رات کو ذرا تکلیف ہوئی نا، بکری گمی گئی، بکری گمی کو ذرا ہیبت کری، وہ ہیبت کی وجہ سے ایک زیادہ دی لو. اچھا بول کو 2 بکریاں بھر لی، 2 بکریاں کیا کر لی؟ بھر لی. ہاں میرا کانٹا گمی گیا، بول کو جو مجھے ہیبت ہوئی نا اس ہیبت کی وجہ سے 2 دی لو. اچھا چلو کریکٹ اچھا کر لو، بول کو 2 بھی کانٹے رکھ لیا. اس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت نے غیبی مدد کے طور پر اس کو اس جیسی بکری اور ایک اور اسی جیسا کانٹا ایک اور 2 کر کے دے دیا. تو وہ خوش ہو کر اس کو رکھ لیا. اور پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ آئے تم جاؤ اس کو پوچھ لو، وہ عورت ہے گھر میں. تو قبیلہ طفا کا آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی تم جو کہہ رہے ہو اس بات کا مجھے یقین ہے، اور میں اس بات کا یقین کرتا ہوں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا اللہ اسے کسی چیز سے نقصان نہیں پہنچاتے. اللہ اسے کسی چیز کا نقصان نہیں پہنچاتے. اس لیے میرے عزیزو مردوں کو بھی نکلنا ہے، عورتوں کو بھی نکلنا ہے، بچوں کو بھی نکلنا ہے اور بوڑھوں کو بھی نکلنا ہے. جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا اللہ اسے نقصان نہیں پہنچاتے. نقصان ہوتے ہوئے دیکھتا لیکن وہ نقصان ہوتا نہیں ہے. اس واقعے سے یہ بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا بھائی، وہ کل صبح جماعت کے مذاکرے کے لیے کوئی طے ہے کیا؟ تمہیں طے کر لیں گے ساجد نگر والے کون؟ تو مستورات مذاکرے کے لیے بولو امیر صاحب کون گئے تو اچھا رہتا. صبح یہ چاول کی جو مستورات جماعت ہے نا، یہ جماعت کے مذاکرے کے لیے. میں جان دے. اچھا ٹھیک ہے. لو بھائی کتنے بجے آنا با ساتھی؟ اشراق کے ٹائم کو آتا. ٹھیک ہے. تمہیں رات میں جا کے اطلاع کرو بھائی صبح سونا نہیں ہے، مذاکرے کے بعد پھر تمہارے معاملات کو پورے کر لیں. عشاء کے وقت تک انشاءاللہ پہنچیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی. اور اسی طریقے سے کہ آئندہ کے لیے بھی طے کر لیں گے. اگر آپ لوگ بات کرنا چاہیں تو آپ بات کر لو، یا ہم لوگوں کی طرف سے اگر بات کرانا ہے تو روزانہ صبح کے وقت میں طے کر لیں. کوئی وہاں کے ساتھین بھی ہیں اور جیسا بھی طے کرنا چاہیں تو کر لیں. کیا وہاں اگلا دن ایک دن رہے گا آپ کے لیے، ایک دن کے لیے آپ طے کر لو. کل ہم لوگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو جماعت ہے نا کوسی نندی کوٹکور والی، کل کا ایک دن جو ہے اسی توحید مسجد میں رہے گی جماعت آپ.
ٹھیک ہے. اور پھر انشاءاللہ کہ اگلے دن یعنی کہ منگل کے دن وہ پھر رحمت مسجد جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ یہاں پر 2 جماعتیں موجود ہیں، مستورات کی اور مردوں کی. دونوں جماعتوں کو قبول فرما. ان کی دعاؤں میں ہم پورے منڈل والوں کا حصہ نصیب فرما، پورے امت مسلمہ کا حصہ نصیب فرما. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. اے اللہ خصوصاً جو ساتھی خروج میں ہے اس وقت میں کام کر رہے ہیں، بہترین تربیت فرما. اللہ امیر اور مامورین میں جوڑ پیدا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. بھائی باہر دسترخوان بھی انتظار کر رہے ہیں اور سب لوگ بھائی دسترخوان پر تشریف لے چلیں اور کھانا کھانے کے بعد یہیں پر شب گزاری کریں.